بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. آپ حضرات پڑھ چکے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 13 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو ہجرت کہہ رہا تھا. تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان سب کو مکی صورت کہا جاتا، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلاتی. سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ کہا سالی ہو گئی، مال تجارت جو ہے آنا رک گیا. انہی دنوں میں ابو جہل کا ایک قافلہ ملک شام سے آیا جس میں ساز و سامان تھا اور 7 اونٹوں کی وہ بوجھ یعنی سامان وغیرہ تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قافلے کی طرف با صحابہ کرام چلے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا اور آیت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہے، یعنی 7 آیات. اور 7 مثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ویسے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے 14 نام لکھے. سورۃ الفاتحہ، سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الحمد، اور اسی طریقے سے 7 مثانی اور سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء. یہ سارے کے سارے نام جو ہے علامہ بیضاوی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے نام. اور سورۃ الشافیہ، تو سورہ فاتحہ کو شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ورما شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ جو ہے ساری بیماروں کے لیے شفا ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو.
اگر کوئی آدمی یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائے، خود پیے، اگر یقین کامل ہے اس کا، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ یقین کامل۔ ویسے تو قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، لیکن بعض صورتیں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نازل کی، اور ان صورتوں میں سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آئے کہ فرشتوں نے جب یہ دو چیزیں دیکھی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے، تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ جس کے بعد یہ خزانہ جائے گا وہ تو بہت ہی فضیلت والی امت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورت شفاء لکل داء، ہر بیماری کی دوا۔ سورہ حمد ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہی الحمد سے، اور اس کو سورت تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ بھی آپ پڑھیں گے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد سوال کیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے تمام قرآن کی ام الکتاب ہے، یعنی ام القرآن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اصل کو، جس طرح ام ماں کو کہتے ہیں، اسی طرح ام اصل کو بھی کہتے ہیں، کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کے اصل کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین آگے آئیں گے ان سب کا اگر خلاصہ کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل آل سیدنا ومولانا وصلی علی المؤمنین۔ اللہم الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألك العافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وعلى مسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والكسل والبخل وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا اللهم اشف مرضانا اجمعين برحمتك